قومی آواز کینیڈا کی اردو سروس میں خوش آمدید۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں قومی آواز کینیڈا کی خصوصی رپورٹ۔ میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا ملک۔ آج کی اس اہم نشریات میں بات کریں گے نیو یارک کی سیاست کے اس دھماکے خیز موڑ پر، جہاں زہران ممدانی کی جیت نے امریکی دائیں بازوں میں ہلچل مچا دی ہے اور صدر ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں ان پر شدید ذاتی اور نظریاتی حملے کیے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس اہم اور متحرک رپورٹ کا، جس کا اثر صرف نیو یارک پر نہیں بلکہ شاید امریکی سیاست کے مستقبل پر بھی پڑے گا۔ 25 جون 2025 کو صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک شدید بیان جاری کیا۔ اس بیان میں انہوں نے نیو یارک کے ڈیموکریٹک پرائمری کے فاتح زہران ممدانی کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ ان کے ظاہری حلیے، آواز اور ذہانت پر ذاتی حملے کیے۔ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں لکھا، ممدانی ایک 100% کمیونسٹ اور پاگل شخص نے ڈیموکریٹک پرائمری جیت لی ہے۔ وہ میئر بننے کی راہ پر ہے۔ اس کی شکل خوفناک ہے، آواز جہنجہنا دینے والی ہے اور وہ زیادہ ذہین نہیں۔ اگر نیو یارک کو یہ کمیونسٹ میئر مل گیا تو ہمارا ملک واقعی برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے ممدانی کو AOC+ گروپ کا حصہ قرار دیا اور کہا کہ یہ سب بے وقوف ہیں۔ یہ حملہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب ممدانی نے اینڈرو کومو جیسے تجربہ کار اور طاقتور امیدوار کو شکست دے کر پورے امریکہ کی توجہ حاصل کر لی۔ ممدانی ایک ترقی پسند پس منظر کے سیاست دان ہیں جنہوں نے کرایہ داروں کے حقوق، ہیلتھ سیکٹر، پولیس ریفارمز اور امیگریشن سے متعلق واضح پالیسیز پیش کیں۔ ان الزامات کے رد عمل میں زہران ممدانی نے پرامن اور نپا تلا بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے ٹرمپ کے رویے کو طاقت کی بوکھلاہٹ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا، جب آپ طاقت کو چیلنج کرتے ہیں، طاقت چیختی ہے۔ میں ایسے مستقبل کے لیے کام کر رہا ہوں جہاں سب کو برابری حاصل ہو، نہ کہ مخصوص طبقے کو سب پر فوقیت ہو۔ ممدانی نے اپنی جیت کو نیو یارک کے کرایہ داروں، نوجوان نسل اور تارکین وطن کی جدوجہد کا نتیجہ قرار دیا۔ جہاں ترقی پسند رہنماؤں جیسے الیگزینڈریا اوکاسیو-کورٹیز نے ممدانی کی کھل کر حمایت کی، وہیں پارٹی کے اعتدال پسند حلقے خاموش دکھائی دیے۔ سابق اسپیکر حکیم جیفریز نے صرف اتنا کہا، ہمیں ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو سب کی نمائندگی کر سکیں۔ یہ غیر جانبدارانہ بیان در حقیقت ممدانی سے فاصلہ رکھنے کا عندیہ دیتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ پارٹی اندرونی سطح پر تقسیم کا شکار ہو سکتی ہے۔ نیو یارک کے عام شہریوں میں اس تنازع پر گہری دلچسپی دیکھی جا رہی ہے۔ ہمارے سروے کے مطابق بروکلن کی رہائشی اسما خاں کہتی ہیں، یہ صرف ایک میئر کا الیکشن نہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے جیسے نمائندے کو سامنے لائیں۔ ہارلیم کے 63 سالہ اینتھونی ولیمز کا کہنا ہے، ممدانی نے کبھی خوف کا سودا نہیں کیا، جبکہ ٹرمپ ہمیشہ خوف بیچتے ہیں۔ عوامی رائے میں واضح طور پر ممدانی کے حق میں جھکاؤ دکھائی دیتا ہے، خاص طور پر تارکین وطن، طلبہ اور کم آمدنی والے شہریوں میں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کے بیانات دراصل 2026 کے مڈ ٹرم انتخابات کی تیاری ہیں۔ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ترقی پسند دھڑے کو خطرناک کمیونسٹ سوچ کے طور پر پیش کر کے اپنے حامیوں کو ایک بار پھر متحرک کرنا چاہتے ہیں۔ ممدانی کی جیت کو کچھ ماہرین نئی بائیں بازو کی سیاست کا آغاز قرار دے رہے ہیں، ایسی سیاست جو نعرے بازی سے آگے بڑھ کر حقیقی اصلاحات کی بات کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی محض زہران ممدانی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان لفظی جنگ کی نہیں، بلکہ یہ اس بڑی سیاسی تبدیلی کی علامت ہے جو امریکہ بھر میں محسوس کی جا رہی ہے۔ کیا نیو یارک کے عوام ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں یا پرانی طاقتیں دوبارہ زور پکڑیں گی؟ آنے والے ہفتے نہ صرف ممدانی کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے بلکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی روح کے لیے ایک جنگ کا آغاز بھی کر سکتے ہیں۔ میں ہوں نتاشا ملک، یہ تھی قومی آواز شمالی امریکی ریاستوں پر مبنی آج کی خصوصی رپورٹ۔ ہمیں فالو کریں، سبسکرائب کریں اور رائے دینا نہ بھولیں۔ اگلی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔